الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، پیارے بچوں، گزشتہ 2 ہفتے میں آپ کے سامنے والدین کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین پر اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے پیدا ہونے سے لے کر ان کی تعلیم و تربیت تک اولاد والدین کو کیا کرنا ہے، اس پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی گئی تھی. اس میں ایک مختصر سی چیز چھوٹ گئی. اس پر ایک الگ عنوان، الگ موضوع ہوگا کسی ہفتے میں انشاءاللہ، کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، جب بلوغت کو پہنچ جائیں، تو بلوغت کے پہنچنے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے یا اس میں اس طرح کی تدبیر دے کر کہ بچے ان کے ماحول کی خرابی سے متاثر ہو کر بدکاری اور بدنظری کے شکار نہ ہو. آج ماحول بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ. بابو غور سے سنو بات، ادھر دیکھو غور سے، چھوٹے بچے غور سے دیکھو. آج کل ماحول بہت خراب ہے. اس ماحول کی خرابی عام طور سے موبائل کے ذریعے سے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا کالجوں اور نرسری اسکولوں میں پڑھنے کے ذریعے سے، اختلاط ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے باہمی ربط ہو جانے کی وجہ سے آج برائیاں اس قدر آسان اور عام ہو رہی ہیں کہ لو میرج یا اسی طریقے سے کسی ایک مرد اور کسی ایک لڑکے کا گرل فرینڈ رکھنا یا کسی بچے کا کسی لڑکی کا بوائے فرینڈ رکھنا ایک فیشن سا معاشرے میں ہوتا چلا جا رہا ہے. اس معاشرے سے اپنے بچے کو بچانا ہے، اور اس کا ایک اچھا اور آسان طریقہ جو اسلام نے پیش کیا ہے کہ اپنے بچے کا وقت پر نکاح کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ نکاح کر دیا جائے. اور وہ نکاح مقصد ہی ہے زنا سے بچانے کا، نکاح مقصد ہی ہے بدکاری سے بچانے کا. اور زنا اور بدکاری یہ اللہ اور جنت سے دور کرنے والی چیز ہے. اس لیے والدین پر ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے بچے یا بچیاں بڑے ہو جائیں تو ان کی تعلیم و تربیت کے بعد بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تعلیم و تربیت اعلیٰ اور زیادہ سے زیادہ لینے کے چکر میں اتنی زیادہ تاخیر کرتے ہیں کہ ابھی ان کا انٹرمیڈیٹ ہوا ہے، ابھی اس کی عمر 16 سال ہے، ابھی اس کا جو ہے بی کام ہوا ہے، ابھی اس کی عمر 19 سال ہے، پھر ابھی اسے اور آگے بی ٹیک کرنا ہے، ابھی اس کی عمر 23 سال ہے، ابھی اسے ایم ٹیک کرنا ہے، ابھی اس کی عمر 27 سال ہے، ابھی اسے پی ایچ ڈی کرنی ہے، ابھی اس کی عمر 31 سال ہے. ارے اللہ کے بندے، 31 سال 32 سال عمر ہو جائے گی، اب وہ جوانی کے یعنی یہ جو بلوغت کے بعد سے لے کر شباب کا جو جوانی کا جو ایک
پروسیس ہے، جو عمر کی ایک ترتیب اللہ نے رکھی ہے، وہ 14 سال سے لے کر 40 سال تک شباب ہوتا ہے۔ 40 سال تک کیا آتا ہے؟ شباب آتا ہے۔ طفلانی حرکتیں 14 کے بعد دور ہوتی ہیں، فہم اور ادراک آتا ہے انسان کے اندر، سمجھداری آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ 14 کے بعد سے وہ آہستہ آہستہ سمجھدار بنتا ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ بلوغت کے بعد سے اس کے اندر ریچارج نہیں ہے مردانگی کا، شباب ہونے کا ریچارج اس کے اندر ختم نہیں۔ آج ماحول کی اتنی خرابی ہے، میں نے کہا نہیں اس پر میں ایک دن کبھی مکمل روشنی ڈالوں گا، لیکن شارٹ کٹ میں یہ بتاتا ہوں کہ ماحول کی اتنی خرابی ہے کہ وقت پر نکاح کر دینا آج وقت کا اہم تقاضا ہے۔ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کا وقت پر نکاح کیا جائے اور وقت نکاح کو آسان بنایا جائے۔ 2 وجہوں سے عام طور سے ہمارا نکاح لیٹ ہوتا ہے، ایک تعلیم، دوسرے نکاح کی تیاری، شادی کی تیاری۔ ان 2 وجوہات کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، اور لیٹ ہونے کی وجہ سے آج برائیاں سماج میں بہت زیادہ عام ہے، آج زنا بہت عام سا ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ تو پچھلی کڑی سے چھوٹا ہوا ایک شک کی میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ آج جو آپ کے سامنے اصل موضوع ہے، باہر بچے جو بڑے ہیں وہ باہر، جو بچے بڑے ہیں وہ اندر آئیں، جو بچے باہر بڑے ہیں ایسا ٹیپ لگا کے سب بیٹھتے ہیں، 15-20 منٹ بیٹھنا ہے تو ایسا ٹیپ لگائیں گے جیسے لگتا ہے کتنے دن کے تھکے۔ جلدی اندر آ جاؤ، باہر اور کر کے آگے بیٹھو، بیٹھنے کے آدھا وقت لوگ آگے بیٹھو یا پیچھے جاؤ، ٹیپ لگا کے مت بیٹھو ابھی سے۔ دیکھیے یہ میرا کوئی حکم نہیں ہے، جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں، یہاں مجلس ہی نہیں ہے بلکہ مسجد ہی نہیں بلکہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ اس وقت بڑے پروٹوکول میں ہیں، فرشتوں کے پروٹوکول میں اس وقت ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی وزیر اعظم کسی ملک میں جاتا ہے تو گھوڑا ہے، تو ہاتھی ہے، تو بندوق ہے، طرح طرح سے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور اس کو سلامی دی جاتی ہے۔ آپ اس وقت جمعہ کے دن مسجد میں آئے ہیں، فرشتے نے آپ کے لیے بے شمار طرح طرح کے پروٹوکول دے رکھے ہیں۔ آپ بھی ایسا رہیں کہ آپ مسجد کے آداب میں ہوں، آپ مسجد کے احترام میں ہوں، ایسی شکل اپنایا کرتے مسجد میں آنے کے بعد۔ بہرحال آج جو خاص عنوان آپ کے سامنے ہے وہ ہے والدین پر احسان سلوک، والدین سے احسان سلوک کرنا، احسان کرنا، والدین سے احسان کرنا۔ اب والدین کے ساتھ کس طرح کا احسان سلوک کیا جائے اور والدین کو کیسے راضی کیا جائے، والدین کے لیے اولاد پر کیا حق ہے، اس بات کو آج خاص طور سے وہ لوگ سمجھیں گے جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہے، یا ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے۔ غور سے باتوں کو سنیے گا میرے عزیزوں، ماں اور باپ یہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے آپ کو، بڑی نعمتوں میں سے ایک چیز ہے کیا؟ ماں اور باپ۔ بولیے ادھر دیکھیں، کیوں؟ ماں اور باپ۔ ماں باپ یہ دنیا کی بڑی نعمت ہے۔ اب اس کی قدر بہت ضروری ہے۔ ماں حقوق کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، ماں مرتبے اور حقوق کے اعتبار سے باپ سے 3 گنا زیادہ بڑی ہوئی، 3 گنا زیادہ۔ ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ۔ اس لیے ماں کا اور احترام کرنا چاہیے، ماں کا اور ادب کرنا چاہیے۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ہم جب درجہ اول میں پڑھتے تھے تو اس میں یہ کتاب میں لکھا ہوا تھا، ہماری کتاب میں، ماں کے قدموں تلے
جنت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کا ایک مفہوم ہے میرے عزیزوں۔ اس میں آپ سمجھیے کہ ماں کے قدموں تلے کیسے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے کیسے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا ہے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اگر والدین راضی نہیں ہیں، آپ کتنوں صدقات و خیرات کر دیں، آپ کتنوں نوافل پڑھ لیں، آپ کی صدقات اور خیرات کا کتنوں ڈنکا بج رہا ہو، آپ کے پاس مجمع سے مجمع لگتا ہو، لوگ بھیڑ لگا کے آپ سے صدقات و خیرات لے رہے ہو، آپ بڑے سخی مانے جاتے ہو، بڑے مشہور ہو، آپ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والے ہو، آپ تہجد گزار ہو، آپ حاجی ہو، آپ نمازی ہو، سب کچھ کے باوجود اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو آپ سے اللہ ناراض ہے، اور جس سے والدین ناراض ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جس سے والدین خوش ہوں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کی عبادتیں کم ہوں، آپ صرف فرائض ادا کرنے والے ہو، تہجد نہ پڑھنے والے ہو، آپ کم عبادت کرنے والے ہو، جہاد میں نہ شریک ہونے والے ہو، لیکن آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، آپ تبلیغ میں نہ جانے والے ہو، آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور دیگر آپ سے کوئی کام نہ ہو سکا، انشاءاللہ آپ کو جنت مل کر رہے گی ضرور کی ضرور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، سنیے غور سے باتوں کو سنیے اور سمجھیے، بچے خاص طور سے سنیں، ابھی یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے سماج میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگوں میں عمل کی سستی کا اندیشہ نہ ہو تو یہ میں اعلان کر دوں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے دنیا میں جنتی ہیں، جو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں، چلتے پھرتے جنتی ہیں، ان پر جنت 100% واجب ہے، ان کو جہنم نہیں چھو سکتی، وہ 100% جنتی ہیں۔ کون لوگ؟ ایک وہ عورت جس نے اپنے شوہر کے ساتھ بالکل وفاداری کا معاملہ کیا، اس کے احکام کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اور امانت میں خیانت نہیں کیا، یعنی اپنی عفت اور اپنی عزت کی بالکل حفاظت کی، دوسرے کو اپنے سے کبھی ٹچ کرنے نہیں دیا، ایسی عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جنتی، وہ دنیا میں چلتی پھرتی کیا ہے؟ جنتی۔ دوسرے وہ شخص جس نے اپنے اولاد کو حرام رزق نہیں کھلایا، حلال رزق سے پرورش کی، کہیں کسی بھی مسائل اور دشواری میں اس نے حرام کو اپنے گلے نہیں لگایا، اپنے اولاد کی 100% حلال کے ساتھ، حرام سے نہیں، حرام سے بچا کر حلال سے پرورش کی، ایسا شخص کیا ہے؟ چلتا پھرتا، بولیے سونے کیا چلتا پھرتا جنتی ہے۔ وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا جس نے اپنے اولاد کی حلال رزق سے، میرے عزیزوں آپ سوچیے ذرا۔ اور تیسری چیز ہے، پوری معلومات کر دیتا ہوں، وہ تیسرا شخص کون ہے؟ جس نے اپنے والدین کی اطاعت کی، فرما برداری کی، جس کے والدین جس سے خوش ہیں۔ اگر والدین خوش ہیں، اگر والدین راضی ہیں، اگر والدین اپنے اولاد کے حق میں دعا گو ہیں، تو ایسی اولاد چلتی پھرتی کیا ہے؟ جنتی۔ ایسی اولاد کیا چلتی پھرتی جنتی ہے۔
بچے وہ لوگ جن کے ماں باپ ہیں وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، سرچ کریں کہ کیا آپ کے والدین آپ سے بالکل راضی ہیں؟ میں نے 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ دیا، آپ نے سوچا کچھ؟ پھر سوچیے کیا آپ کے والدین آپ سے بالکل 100% راضی ہیں؟ سوچیے بہت بڑا لگتا۔ اگر ناراض ہو گئے تو آپ اپنی آخرت کھونے کے یاد رکھیے گا۔ اگر ناراض ہو گئے اور اس ناراضگی کی حالت میں آپ کا یا ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کو جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا، آپ کو کوئی جہنم سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے راستے میں جب جنتی چلیں گے، جنت میں جانے کے لیے جب کسی جنتی کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ شخص جنتی اور وہ جب جنت کی طرف جائے گا، ہزاروں سال کا سفر ابھی باقی ہوگا، تبھی سے یعنی 1000 سال دور ابھی جنت ہوگی، اتنے دور سے ہی جنت کی مہک آنے لگے گی۔ کیا آنے لگے گی؟ خوشبو آنے لگے گی، جنت کی خوشبو۔ اتنے سال پہلے سے ہی ابھی سفر بڑا لمبا ہے، ہزاروں سال سفر کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے، اتنی دور سے ہی جنتی کو جنت کی خوشبو آنے لگے گی۔ لیکن حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے والدین کی نافرمانی کی اس شخص کو جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوتی۔ جس نے والدین کو ناخوش کیا، ناراض کیا، اس کو جنت کی خوشبو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور وہ شخص حدیث کے اندر آتا ہے وہ شخص جس نے قطع رحمی کی، رشتہ داروں سے رشتے کو توڑا، رشتہ جوڑا نہیں، رشتے کو توڑا، وہ شخص بھی جنت سے کیا رہے گا؟ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ جنت کی خوشبو کو وہ شخص نہیں پا سکتا جو رشتے کو توڑنے والا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی قطع رحمی کرے، تو آپ کو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، اس کے رشتے کو کیا کرنا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر آپ مجھے فون کریں یا اپنے رشتے دار کو فون کریں، ایک بار نہیں اٹھا، دوبارہ کام نہیں آئی۔ ایگو اتنا ہے ہمارے اندر اتنا ایگو ہے، انا ہے اتنی، چلو پھر وقت میں غصہ لگا، کل تک دماغ میں غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر لاپ کرے گا بچ کے ختم ہو۔ اب وہ شخص اگر کہیں ملاقات کر دیکھتا ہے، اچھا کس وجہ سے نہیں اٹھا، کیوں نہیں اٹھا، کوئی سبب پتا نہیں، کوئی ریزن آپ کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے وہ اس نے دیکھا نہ ہو سکتا ہے کہ اس موبائل سائلنٹ رہا اور بات کو نہ سمجھ پائے وغیرہ وغیرہ، کوئی کچھ مسئلہ ہو سکتی ہے کہ اس نے فون نہ اٹھایا، ہو بھی سکتا ہے۔ اب کہیں وہ نظر آ رہا ہے، دیکھا ادھر نظریہ ٹکرا کے ہٹا لی۔ اب وہ شخص اچھا جیسے تو ویسے ہو، ایگو آپ کے اندر، ایگو ان کے اندر، دیکھ کے یہاں سے ہو گیا معاملہ درار۔ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ درار۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا چھوٹی چھوٹی اس طرح کی بہت ساری باتیں، آپ کہیں کسی کے یہاں گئے، آپ کو من میں جیسا آپ سجا کے گئے ہیں کہ مجھ سے ایسے بولیں گے، ایسے استقبال کریں گے، ہائی ہو کھلائیں گے، اور آپ گئے اتفاق سے ان کو کہیں جانا تھا جلدی میں، آپ کی میزبانی میں تھوڑا کسر رہ گئی اور وہ بیچارے آپ مسافہ کے چلے کے بعد ہم آئے اور کہیں آباد کرے بار بار آباد کے لیے دعوت باقی ٹھیک ہے، آج کے بعد قیمت کرنا چاہیے۔ اس طرح کا ماحول ہمارا ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی سوچ ہماری ہے کہ نہیں؟ ہماری عزت میں کچھ کمی ہو جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، اور اسلام کو یہ مطلوب
نہیں ہے، اسلام کی یہ منشا نہیں ہے۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے کوئی توڑتا ہے تو اسے جوڑو، کوئی توڑتا ہے تو اسے جوڑو، اور اگر کوئی توڑتا ہے تو توڑنے والا کبھی جنت کی خوشبو میسر نہیں کر سکے گا، اور اگر جوڑنے والا ہے، آپ توڑنے والے ہیں، آپ جوڑنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ضرور میسر کرے گا، یہ گارنٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گارنٹی ہے۔ اس لیے رشتے کو توڑے نہ بلکہ کیا کریں؟ جوڑیں۔ ماں باپ کی اطاعت لازم ہے ہر حال میں۔ لا تقل لہما اف، لا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ کیسے کیسے پالا ہے، وہ ایک تفصیل ہے قرآن پاک کے اندر میرے عزیزوں، کس کس مرحلے سے آپ کو پالا ہے، گزارا ہے۔ آج کبھی ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتے، کبھی رات بھر ماں باپ جاگتے، کبھی اٹھ کر نیند قربان کر کے شیشی منہ میں لگاتے، کیسے کیسے طریقے سے۔ جس وقت کی تم اپنی گندگی نہیں دھو سکتے تھے، تمہارے جسم پر گندگی لگی تھی، ٹوائلٹ سے چلا رہے تھے، اوے گواہ، اوے گواہ، سوچو ذرا کس نے اس وقت تمہاری گندگیاں دھی، سوچو ذرا کس نے تمہیں پاک کیا تھا۔ آج والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، یہ اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، اولادیں اپنے والدین کو پسند نہیں کرتی، ان کے بول پسند نہیں کرتی۔ میرے عزیزوں، والدین کسی بھی حال میں، میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں، والدین کسی بھی حال میں، ہر حال میں والدین کی فرمانبرداری لازم۔ شریعت میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ سوچئے ذرا، دو چیزوں کا دیکھنا صرف شریعت میں عبادت ہے۔ ایک خانہ کعبہ جس پر غلاف چڑھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مکے کے اندر خانہ کعبہ جس پر غلاف چڑھا ہوتا ہے، آیتیں لکھی ہوتی ہے، جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ اس چوہدی والی دیوار جو پتھر کی دیوار ہے، اس دیوار کو نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کچھ مت پڑھیں، بیٹھے رہیے، خالی دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے، اس دیکھنے میں بھی آپ کو بے شمار ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ صرف اور صرف اس کو دیکھنا عبادت۔ آپ سوچیں کتنا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک خانہ کعبہ، دوسرے ماں۔ دوسرے بولو، ارے بولیے نہیں ہے کیا ماں؟ دوسرے ماں کو دیکھنا بڑی عبادت کی چیز ہے۔ ماں کو خوش دلی سے دیکھا کرو، جتنا دیکھو گے ماں کو خوش ہو کر، اللہ اتنا تمہیں اجر دے گا، اتنا اجر دے گا، تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ میرے ہمارا ماں اور بیٹی، ارے اماں سے نام ملا اور بیٹی نے بھیا اماں سے ملا اور کاٹے میرا میں دیکھ پاتا، میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں یہ ہمارے یہاں کا چلن، ارے بھائی تھی یا کچھ کہہ رہا تھی کا نہیں، یہ احترام نہیں ہے۔ آپ گھر میں جاؤ، دیر میں آ رہے ہو، گھر میں جا رہے ہو، آپ کا نور اس کے نور سے جدا ہے۔ دنیا میں اتنی محبت تم سے کوئی انسان نہیں کر سکتا جتنی تمہاری ماں تم سے کرتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں تمہاری ضد کر رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اولاد کی تمہاری ماں ضد کر رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیوی کی تمہاری ماں ضد کر رہی ہے، تمہاری فراغات، ماں کبھی ضد نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھنا، میں آپ کو 100% یہ بات چیلنج کے طور سے کہہ رہا ہوں۔ ماں ذہن کے اعتبار سے کتنی خراب ہے، ماں کبھی آپ کی ضد نہیں کر سکتی، آپ کا گناہ نہیں جا سکتی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ جہالت کے سبب، نہ جاننے کے سبب 2-3 اولادیں، اگر 4 اولادیں کسی کے پاس ہو تو وہ اولادوں کے درمیان میں کسی کو برتری دے رہی ہو اور کسی کو کمتر سمجھ رہی، یہ ممکن ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو بات میں نے ابھی کہی ہے نا، کسی کے پاس اگر 4 اولادیں ہوں، 5 اولادیں ہوں، 10 اولادیں ہوں، ممکن ہے کہ اس کی ماں کسی کی طرف رجحان زیادہ دکھا رہی ہو، ممکن ہے اس کی ماں کسی کو زیادہ مان رہی ہو، ممکن ہے کہ اس کی ماں کسی کے ساتھ زیادہ کچھ کر رہی ہو،
پھر سے کہتا ہوں، غور سے سنیے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے اور گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر شخص کا مسئلہ ہے۔ یہ ممکن، یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہو، کہ آپ کی ماں دکھ رہی ہو کہ وہ فلانے کے زیادہ مانتی، فلانے سے زیادہ بتیاوت، فلانے کی طرف زیادہ سپورٹ لیتی، وہ کا پکش لیتی، وہ ایسا ممکن۔ اس کا سوال، اس کا جواب تمہاری ماں سے ہوگا، تم سے نہیں۔ اس کا سیدھا جواب سمجھیے۔ اس آپ کے ذہن میں حق تلفی ہے، آپ کے ذہن میں ناانصافی، آپ سمجھ رہے کہ وہ ناانصافی کر رہی ہے۔ اس ناانصافی کا جواب، اس ناانصافی کی عدالت خدا کے سامنے قائم ہوگی۔ تم یہاں کے جج نہیں، ہم اس کے جج نہیں، ہم یہاں پر اپنے حقوق میں، اپنے مان جان میں، اپنے لگاؤ اور محبت میں ماں کو کبھی الگ نہیں کر سکتے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ فلانا ماں ارے کیا کری مولوی صاحب، پیسہ زیادہ بھیجے تھا نا ہمارے پاس، طریقہ بتا آج کل پوچھا مت مار کے آج کل وہ ہے، آج کل وہ ہرے زیادہ دھیان رکھتے مورے لڑکا من کے ارے پورے تار مار انہوں نے بھی تو سوڈا کیا ہو۔ یہ باتیں ہیں ہمارے سماج کی، یہ سماج کی باتیں ہیں جو ہم لوگ آپس میں کرتے یا نقل کرتے ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، کسی بھی پوزیشن یا کنڈیشن میں والدین کے ساتھ کسی بھی طرح کا غلط برتاؤ کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا نام ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کو اف تک کہہ دے، اف تک کہہ دے، اف تک کہہ دے۔ اب سنیے، ایک صحابی آپ نے نام سنا ہوگا، مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر ایک دم نوجوان صحابی، جوانی کی حالت میں ایمان لے کر آئے اور بڑے پیسے والے تھے، بڑے پیسے والے تھے، اتنے پیسے والے تھے کہ ہندوستان میں مشہور ہے کہ نہرو جی کا لباس پیرس سے بن کے آتا تھا۔ ہندوستان میں مشہور ہے کہ نہرو جی کا لباس پیرس سے بن کے آتا تھا، اور یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن پر چڑھنے والا لباس دمشق سے بن کر آتا ہے۔ ریشمی لباس، لاکھ تراہیم کے لباس ہوا کرتے تھے، ایک ایک جوڑے ان کے ہوا کرتے تھے۔ اب عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمیر جب ایمان لے کر آئے تو ان کے والد کا چونکہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اور ملکیت ان کے پاس تھی، اور یہی مالک تھے اپنے والد کی جائیداد کے۔ جب یہ ایمان لے کر آئے جوانی کی حالت میں، ان کے چچا نے کہا صاحب یہ تمہارے مشرک باپ کی جائیداد ہے، اس میں تمہارا ذرا بھی حق نہیں، اس میں تمہارا ذرا بھی حق نہیں ہے، تمہیں اگر اسلام میں رہنا ہے تو یہ جائیداد چھوڑنی ہوگی، یہ جائیداد سے تمہیں دستبردار ہونا ہوگا۔ مصعب بن عمیر نے فوراً لبیک کہا اور کہا بالکل مجھے ایسی جائیداد نہیں چاہیے جو اسلام سے اور مجھے مشرک بنا دے، میں فوراً اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس کے چچا نے کہا مصعب کہاں جا رہے ہو؟ نکل رہے تھے وہاں سے جا رہے تھے، کہا مصعب کہاں جا رہے ہو؟ رکو، بلایا قریب، یہ جو لباس پہنا ہے بدن پر یہ کون اتارے گا؟ یہ بھی تمہارے باپ کا ہے، یہ بھی تمہارے باپ کا ہے، اتار اس لباس کو اور جا، تمہیں اسلام کی طرف جانا ہے تو جا۔ اور گرفت ہوئی، لباس اتارا، بالکل ننگے حالت میں اپنی ماں کے پاس پہنچے، کچھ بھی جسم پر نہیں تھا، اور کہا ماں میں موحد ہو چکا ہوں، ماں میں نے اسلام لے کر آیا ہے، ماں میرے جسم سے کفر کا لباس اتر چکا ہے۔ ماں نے آنکھیں بند کی، اس طرح کی قربانیاں ہیں، اس طرح کی قربانیاں ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں، ایمان کا سودا کرتے ہیں چند ٹکوں پر، ایمان کا سودا کرتے ہیں چند روپے پر، جب تول کرتے ہیں، جب ناپ کرتے ہیں اس میں بھی کمی کرتے ہیں، آسانی کے ساتھ سود کھا لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ لون لے لیتے ہیں۔ بے شمار واقعات میرے گاؤں میں اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ کھندواری کے اندر بے شمار لوگ لون لے رہے ہیں،
بے شمار لوگ طرح طرح سے لوگ لے کے اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھنا. اس پر میں کسی دن آپ سے کہوں گا اور پورا واقعہ پورا عنوان بیان کروں گا لون کے اوپر کہ یاد رکھیے گا لون لینے والوں کی زندگیاں تباہ ہو کر رہیں گی اور آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو کر رہیں گی. یاد رکھیے گا لون لینا کسی بھی حال میں درست نہیں ہے, چاہے کتنی بھی بڑی مجبوری آ جائے. آپ لون لے کر اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے. اگر لون لے کر زندگی بسر کیا ہے, یاد رکھیے گا میری بات کو, زندگی تباہ ہو کر رہی ہے. یہ میری بددعا نہیں ہے, یہ اسلام کی فطرت ہے. یہ میری بددعا نہیں ہے, یہ اسلام کی فطرت ہے. خدا کی نافرمانی سے تم کبھی بھی عیش نہیں پا سکتے, کبھی بھی نہیں پا سکتے. ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بٹن کھولتے تھے اور یمن کی طرف ایسے رخ کرتے تھے, ایسے رخ کرتے تھے. صحابہ پوچھتے اے اللہ کے رسول آپ ادھر رک کر کے ایسی ٹھنڈی سانسیں کیوں لیتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول آپ ادھر رک کر کے اکثر رک کر کے آپ ادھر ٹھنڈی سانسیں کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ادھر سے جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, یمن کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. پوچھا کیوں اللہ کے رسول ایسی کیا چیز ہے؟ کہا میرا فرما بردار, مجھے ماننے والا, مجھ سے محبت کرنے والا, حد سے زیادہ محبت کرنے والا شخص یمن کے اندر ہے اور وہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبویاں محسوس ہوتی. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اسے اتنی محبت ہے تو یہ بلال حبشہ سے آ گئے, یہ سلمان فارس سے آ گئے, یمن تو کوئی بہت دور نہیں ہے. آخر ویس کرنی کیوں آپ کے پاس آ کر آپ سے ملاقات کیوں نہیں کر لیتے, آپ کی زیارت یا آپ کا دیدار مبارک کیوں نہیں کر لیتے, آپ سے لذت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ فرمایا ان کی بوڑھی ماں ہے, ان کی سنیے غور سے, ان کی بوڑھی ماں ہے, وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے, اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے, وہ نہیں آ سکتے یہاں پر. وہ ماں اتنی بوڑھی ہے کہ چبا کر بھی اپنا لقمہ اپنے منہ سے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں, چبا کر لقمہ اپنے منہ سے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. ایسی خدمت ویس کرنی جب کرتے تھے تو ان کے عمل کی خوشبو, ان کے ملاقات کی خوشبو, ان کے محبت کی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر محسوس کرتے تھے. اور آپ نے یہ وصیت فرمائی امت کو کہ جو لوگ ہوں گے میرے بعد اور جو لوگ ان سے ملاقات کریں ویس کرنے سے, ان سے اس عمل کی وجہ سے ان سے پورے امت کے حق میں دعاؤں کی درخواست کریں, پورے امت کے حق میں دعاؤں کی درخواست کریں. آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویس کرنی سے ملے. ایک واقعہ لمبا ہے جس پر میں پھر کبھی گفتگو کروں گا. میرے عزیزوں, کہنے کا مقصد یہ ہے ماں کی خدمت دنیا کی عظیم دولت ہے, ماں کی خدمت دنیا کی عظیم دولت ہے, اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور آج اپنے گھروں میں سب سے زیادہ ستائی جانے والی مائیں ہیں. باپ سے تو کچھ نہ کچھ بیٹے ڈرتے ہیں, ابے تھپڑیاں دیں, ابے غصہ دیں, ابے گریان دیں. باپ سے تو ڈرتے ہیں, ابے روک لیں, ابے روک لیں. ارے جا, ہاں ابا کی چاپلوسی زیادہ بچے کرتے ہیں لیکن ماں کو کم لائق کرتے, ماں کی قدر کم کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا مرتبہ اونچا ہے, 3 گنا زیادہ ماں کا مرتبہ اونچا ہے. اور ماں کو راضی خاص طور سے ماں کے پاس بیٹھنا چاہیے, ماں کے پیروں کو دبانا چاہیے. نہ بھی ضرورت ہو, اے بچوں سن لو, چھوٹے بچوں سن لو اور بڑے بھی سن لیں. میرے عزیزوں, ماں کے سر میں درد ہو یا نہ ہو, ماں کو تیل لگایا کرو. ماں کے پیر میں درد ہو یا نہ ہو, آپ ان کے تیل لگانے میں محسوس ہوگا آپ کا وقت گیا, آپ کی محنت اور انرجی لاس ہوئی ہے, لیکن یقین جانو اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں تمہارا مقدر سنوار دے گی.
تمہاری جنت بنا دیں گی، تمہاری آخرت سنوار دیں گی۔ اس لیے اگر دنیا میں رہ کر جنتی بھی بننا ہے، اگر چلتے پھرتے جنتی بننا ہے، تو اپنی ماں کو خوش کرو، سب سے پہلے اپنی ماں کو خوش کرو۔ ماں خوش نہیں ہوگی، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ والد خوش نہیں ہوں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے اپنے والدین کی خوب خدمت کرے، گھر میں ماں کو اعلیٰ درجہ دے، کوئی بھی سامان لے کے جایا کرے، گھر میں جایا کرے الگ سے ماں کے لیے لے کے جایا کرے۔ اماں یہ لوگ کھاتے کالی کالی پلاسٹک میں اپنے گمان میں لے کے جاتے ہیں، کالی میں دیے ہو، اس سے بڑا تری کالی میں رکھے، نہیں تو اپنے کل دیکھے سب ہے باتیں 200 روپے کلو سیب، ہر مطلب 600-700 کا سیب ہے، ارے اسے اچھا پاؤ گھر میں کام چل جاتے 2 کلو سیب جیبا رکھے میرا روپیہ نہیں، کوئی گارن نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے آپ کا اپنی بیوی کو ماننا، اس پر بھی ایک موضوع ہے جو کبھی بیان کیا جائے، لیکن ماں کا درجہ جیسا فوقیت دو، آپ ماں کو فوقیت دو، آپ ماں کو اپنے پاس بٹھا کے خوب باتیں کرو۔ چاپلوسی جس کو آپ کہتے ہو نا، وہ چاپلوسی نہیں ہے، وہ دل، ان کی دل خوشی، ان کے دل کو خوش کرنا۔ آپ شرماتے ہو، بچے شرماتے ہیں اماں سے کیسے محبت کیا جائے، جب تک چھوٹے ہوتے ہیں وہی محبت کرتے ہیں، ماں کے بغیر کچھ نہیں، کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، سوتے بھی نہیں، نہ دیکھے تو چلاتے اور روتے بھی ہیں ماں اماں۔ لیکن جیسے تھوڑا سمجھدار ہوتے ہیں، ماں ہی کو سب سے پہلے درکنار کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ماؤں کے ساتھ اتیاچار گھر میں ہو رہا ہے، جوان دیے جا رہے ہیں، ان ماں کو ستایا جا رہا ہے۔ میں نے اسی کھنڈواری کے اندر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ایسی اولاد کو بھی دیکھا ہے جس اولاد نے اپنی ماں کو چپلوں سے مارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بچا لے۔ بس چپل سے اپنی ماں کو مارا، باپ کو چپل سے مارا۔ آپ اسی کھنڈواری کی بات بتا رہا ہوں، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں، مت سمجھ لیا، ایسے 1-2 واقعات نہیں، یہ بھی سنیے، 1-2 واقعات نہیں۔ بتاؤ، میں یقین کے ساتھ بتاؤں، پوری زندگی وہ تہجد پڑھ لے، قرآن پر ماتھا رکھ کر، پیشانی میں سجدے میں رکھ کر زندگی گزارتے، خدا کی قسم وہ جنت کی مہک نہیں سوچ سکتا اگر اس کی ماں کی آنکھ لگی ہوئی۔ اس لیے ماں کی بددعاؤں سے بچو، ایک بات۔ دوسری بات، ماں کی عزت اور قدر کر کے جنت کو حاصل کر لو اور اپنا مقام اونچا کر لو، اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔